عمر ایوب صاحب، آپ کیونکہ فنانس منسٹر بھی رہے ہیں، یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، یہ تو آپ مانیں؟ میر صاحب کوئی ڈیفالٹ سے نہیں بچایا. ہم لوگ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ تقریباً کر ہی چکے تھے اور کر رہے ہیں. پھر مطلب یہاں پہ 17 سپتمبر 2024 کو فائنینس منسٹر نے IMF کے پاس جانا تھا، وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ جو ٹارگیٹس آپ سیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کبھی میٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. نہ آپ کے انرجی ریفارمز، میں نے کہا انرجی ریفارمز کا کیا کریں گے، تو وہ ہنس پڑے آگے سے. اور تو میں نے کہا جی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ جس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے امپورٹس کو مطلب انڈسٹری کا گلا آپ نے دبایا ہوا ہے، امپورٹ آنی نہیں دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کی ہے. یہ غلط بات ہے. انڈسٹری آپ کی ڈیڈ ہے، انرجی پروڈکشن آپ کی فلیٹ لائن کر گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ سولر پہ جا رہے ہیں، آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں. آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز انفلیشن افراد زر وہ بڑھ رہی ہے. آج بھی میں نے جو چیئرمین ہمارے فائنینس اینڈ ریونیو کمیٹی ہے نوید قمر صاحب کو، ان کو میں نے میسیج کیا ہے. میں نے کہا جی فائنینس کمیٹی کی میٹنگ آپ فی الفور بلائیں، کیونکہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے. گورنمنٹ اپنے ریونیو ٹارگیٹس بالکل میٹ نہیں کر رہی ہے. یہ اپنے ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ گورنمنٹ منی بجٹ لا رہی ہے. جی منی بجٹ لا رہی ہے. اور آپ کے اس ادارے کے آپ کے نیوز کی سٹوری ہے، مہتاب حیدر صاحب نے لکھی تھی اور انہوں نے بھی بریک کی تھی اور انہوں نے ایکوریٹلی کہا تھا منی بجٹ لا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. اور ریونیو ٹارگیٹس نہیں، لیکن آپ یہ نہیں مانیں گے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے اور جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی بھی نہیں بالکل نہیں. اس کو ٹیکنیکلز اس میں جارگن میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ ہے کہ ان پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو لگ رہی ہے وہ ابھی آج یا کل میں یہ پھر انکریز کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز. انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو تیل کی قیمت جس تیزی سے نیچے آئی تھی کیونکہ چائنا کا اور باقی جگہوں میں اکنامک ایشوز آ رہے تھے، ان کی اکانومی ذرا سلو ہوئی ہے، تو مارکیٹ پیٹرول کی نیچے، تیل کی قیمت نیچے آئی تھی. اور اس کا ابھی الٹ افیکٹ اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا، میں نے ان لوگوں کو بتایا بھی، میں کہا جی تھوڑا بہت ہم بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت اور وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کی جو اکنامک سلو ڈاؤن سے آئل جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے. آئل ڈیمانڈ کم ہونے کی بنسبت آئل پرائسز جو کم ہے، تو اوپیک کا جو ریونیو ہے وہ کم ہوگا. وہ اس کمی کو آئل پرائسز کو زیادہ کر کے پورا کریں گے. زیادہ آؤٹ پٹ کریں تو قیمت مزید نیچے جائے گی، تو ان کی اکانومیز ہٹ ہوں گی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو. تو اپنا بیلنس برابر کرنے کے لیے وہ تیل کی قیمت بڑھائیں گے. تیل کی قیمت جیسے بڑھائیں گے تو پاکستان میں خود بخود یہ زیادہ بڑھے گی. اگر ہم کچھ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیسے ہی امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے تو وہ یوکرین میں جنگ بند کرائیں گے، پھر وہ کوشش کریں گے کہ غزہ میں جو اسرائیل کی جارحیت چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے. تو انٹرنیشنل لیول پہ 2 یا 3 جنگیں اگر بند ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل اکانومی جو ہے اس میں تھوڑی سٹیبلٹی آئے گی، اس کا اچھا اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا؟ میر صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، پر یہ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس نے اپنا ریونیو دیکھنا ہوتا ہے. اسی طرح اوپیک کنٹریز جو تیل پروڈیوس کرتی ہیں انہوں نے اپنا ریونیو دیکھنا ہوتا ہے، اپنا ملک چلانا ہوتا ہے. تو جس وقت سٹیبلٹی مزید آئے گی اور معیشت چلے گی دنیا میں، اللہ کرے امن آئے اور چلے، تو پھر اس کا جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جی وہ اپنی تیل کی قیمت بڑھائیں گے، وہ اس کا الٹ ہوگا دنیا میں، کیونکہ ڈیمانڈ ایک دم بڑھے گی. وہ یہ بڑی معیشتیں ہیں، تو یہ جس وقت ڈیمانڈ بڑھے گی، امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، یوکرین ہو گیا، رشیا ہو گیا، تو اس کے ساتھ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ تیل کی قیمت آٹومیٹکلی وہ بھی بڑھے گی. کیونکہ آپ کی آؤٹ پٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی کہ ڈیمانڈ بڑھے گی. ڈیمانڈ بڑھے گی واللہ عالم، وہ آٹومیٹکلی پریشر پڑے گا قیمتوں پہ، قیمتیں بڑھیں گی اور اس کا پھر برہان جو ہے پاکستان پہ آئے گا. تو آپ کو ٹرمپ صاحب سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں؟ نہیں، دنیا دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے اس وقت ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اپنی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ یہاں پہ SIFC ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو DIFC ہو گیا. آپ بیوروکریسی کے اوپر بیوروکریسی بنانے جا رہے ہیں، آؤٹ پٹ 0/0. ابھی تک انہوں نے PI کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے انہوں نے بولی رکھی تھی تقریباً 80-85 ارب روپے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا بھی نہیں. وہ 10 ارب روپے دے کے ایک ریل اسٹیٹ کمپنی نے کہا کہ جی ہمیں PI 10 ارب پہ دے دیں. مطلب کوئی مذاق ہے؟ اب علی مین گنڈا پور صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے PI لینی ہے. مطلب وہ کوڑی کے باؤ یا بک رہی ہے تو دے دینا جی. ایک چیز ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں یا 100 روپے ہے، تو میر صاحب آپ کو پتہ چلے کہ جی یہ ایسٹ جو ہے یہ انڈر ویلیوڈ ایسٹ ہے، اس کی قیمت بعد میں بڑی اچھی ہو سکتی ہے
تو آپ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے, بعد میں آپ اس کو بیچیں تو آپ کو تو فائدہ ہوگا نا, صوبے کو تو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا آپ کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پروفیشنل بیسس پہ چلائیں, ان سے نہیں چل رہا. پرائیویٹائزیشن پروگرام ٹھپ, انویسٹمنٹ ٹھپ, آپ کی افراد زر بڑھ رہی ہے. غریب لوگوں سے پوچھیں, اپنے کیمرہ مین باقی لوگوں سے پوچھیں, بجلی کا بل دیکھیں, گیس کی ابھی شارٹیج آنے والی ہے, گیس کی قیمت بڑھے گی, گیس کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہوگی. صبح کے وقت نہانے کے لیے آپ کو جن جن شہروں میں گیس ہوتی ہے, نیچرل گیس ہوتی ہے, وہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ ہوگی, نہ شام کو ہوگی, نہ دن کو ہوگی, نہ دوپہر کو ہوگی. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ کرکٹ سے آپ کو کوئی دلچسپی ہے؟ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے 2025 میں, تو انڈیا کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے, تو اس پہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کروانی چاہیے, یا جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی تھرڈ وینیو پہ جا کے ہم کھیلنے کے لیے تیار ہیں, وہ والا آپشن منظور کر لینا چاہیے؟ میر صاحب سبجیکٹ وہ ہے, میں تو پاکستانی ہوں, مطلب پالیٹکس اسائڈ میں تو اپنے نیشنلزم پہ قائم رہوں گا کہ انڈیا نہیں آنا چاہتا, اس کی مرضی نہ آئے, پاکستان اپنا کام کرے, اپنی ٹرافی کرائے. حالانکہ آپ پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے. مجھ پہ فورنرز ایکٹ لگا ہے. چلیں دیکھیں جی, بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب پہ فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے, مطابق یہ غیر ملکی شہری ہیں, لیکن عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے, پاکستان کو انڈیا کے بغیر ہی چیمپئنز ٹرافی کروا لینی چاہیے. یہ فورنرز ایکٹ کے ایک ملزم کا موقف ہے, پتہ نہیں آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے,